اگر بری پرفارمنسز دینی ہو تو کوئی پاکستان ٹیم سے سیکھے، اور اگر مائنڈ سیٹ ہارنے والا ہو وہ بھی پاکستان ٹیم سے سیکھے، کیونکہ جس طرح سے پاکستان کی آج کل پرفارمنسز چل رہی ہیں اور جس طرح سے وہ پرفارم کر رہے ہیں، کوئی بھی پلیئر ہو، اسپیشلی بیٹرز، کیونکہ بولرز کہیں نہ کہیں اپنا کام کر لیتے ہیں، لیکن جو پاکستانی بیٹرز کا، بلے بازوں کا حال ہے اس کا کوئی بھی حال نہیں، یعنی کہ جس طرح کی ان سے پرفارمنسز ہو رہی ہے وہ مطلب ایک انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنے ایکسپیرینس رکھنے والے پلیئر اور ڈفرینٹ کنٹریز کے ٹور کرنے والے پلیئرز، ہر ایک بولر کے اگینسٹ کھیلنے والے پلیئرز، اور زیرو پرفارمنسز، یعنی کہ کوئی پرفارمنسز نہیں ہے پاکستانی پلیئرز کی، اور اتنی بری پرفارمنسز دے رہے ہیں اپنے ہوم گراؤنڈ پر بھی، جس ہوم گراؤنڈ پر وہ کھیلتے ہیں، سیکھتے ہیں، پچز کا آئیڈیا ہوتا ہے، پھر بھی اس کے باوجود بھی پرفارم نہ کرنا، مطلب سمجھ سے بالاتر ہے کہ پاکستان ٹیم کو آخر ہوا کیا ہے۔ یہ وہ ٹیم ہے جو کسی زمانے میں اسٹرانگ ہوا کرتی تھی، جس سے مطلب دوسری ٹیمیں ڈرتی تھی، لیکن اب یہ ٹیم سے کوئی بھی نہیں ڈرتا، جس طرح کا پاکستان ٹیم کا حال ہے، کیونکہ یہ اس کا کوئی اور ریزن نہیں ہے۔ جو میں پرسنلی سمجھتی ہوں، جو چیزیں نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان ٹیم کے ایک تو کپتان کا مائنڈ سیٹ نہ ہونا، اور پلیئرز کا کچھ پتہ نہیں ہونا کہ انہیں کیسا کھیلنا ہے، کیسے نہ کھیلنا ہے، ہوم ورک کر کے نہیں آنا۔ دوسرے پلیئرز کو اکثر ہم نے سنا ہے، دیکھا ہے کہ وہ جب بھی آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے اگینسٹ ہوم ورک کیا ہے، ہمیں مطلب دیکھا ہے کہ اس پلیئر کو کیسے آؤٹ کرنا ہے، کیا ویک پوائنٹ ہے، کیا نہیں ہے، اور ہمارے پلیئرز کی جانب سے ایسا ہم لوگ مطلب سنتے نہیں ہیں کہ وہ کبھی ہوم ورک کر کے آتے ہیں یا کسی پلیئر کے بارے میں۔ وہ پچز جو اپنی پچز ہیں ہوم گراؤنڈ کی، انہیں بھی ریڈ کرنے میں ناکام ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یار ان پچز پہ ہمیں تو مطلب شارٹ رنز تھے، 100 رنز زیادہ بنانے چاہیے تھے۔ پھر دوسرا پلیئر کے مطلب جب کپتانوں کی پریس کانفرنس ہوتی ہے تو یہی سننے کو آتا ہے کہ رنز کم تھے تو بنائے کیوں نہیں؟ بنانے بھی چاہیے نا۔ آپ اپنے بیٹرز کو مطلب تھوڑا سا تو ان کو ایکسپیرینس ہونا چاہیے کہ پلیئرز کے اگینسٹ کیسے کھیلنا ہے، اپوننٹ ٹیم کے اگینسٹ کیسے کھیلنا ہے۔ اب بنگلہ دیش کو ہی دیکھ لو، جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے، کلیئر مائنڈ سیٹ، ان کو پتہ ہے کہ پاکستانی پچز کس طرح سے بیہیو کرتی ہے، کس طرح سے کسی پلیئر کو آؤٹ کرنا ہے، اور وہ ویسے ہی کھیل رہے ہیں، اپنی پلاننگز جو ہوتی ہیں اسی حساب سے کر رہے ہیں۔ اب ہمارے پلیئرز کو دیکھ لو، پچ تو ریڈ نہیں کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ مطلب ہم جب کھیل رہے تھے تو پچ یہ تھی، وہ کھیل رہے تو پچ الگ تھی، مطلب سمجھ سے باہر ہے۔ یہ ٹیم اب جو ہے وہ کھوکھلی ٹیم ہے، اس میں کوئی مطلب پرفارمنسز نہیں ہے، کوئی پلیئر پرفارم ہی نہیں دے رہا ہے، آپسی اختلافات ہی ختم نہیں ہو رہے ہیں۔ جب تک آپسی اختلافات ختم نہیں ہوں گے تب تک آپ کا کوئی بھی پلیئر جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ ایون بابر اعظم کو لے لیں آپ، بابر اعظم جس طرح کی اننگز کھیل رہے ہیں، یعنی کہ 16 اننگز ہو گئی ہے اور کوئی بڑا جو ہے وہ نوک نہیں کھیل پا رہے ہیں، اور یہ ایک حیران کن بات ہے اور پریشان کن بات ہے کہ فیوچر میں بابر اعظم کا کیا ہوگا، کیونکہ یہ ایک ایسے پلیئر ہیں جو کہ کی پلیئر ہیں پاکستان ٹیم کے، اور ڈومیسٹک پرفارمرز کو چانس نہ دینا، آج بھی جس طرح سے وہ آؤٹ ہوئے ہیں پوری ٹیم 172 رنز پر۔ وہ تو اچھا ہے کہ قدرت کا نظام اب کچھ کر سکتا ہے، ورنہ پھر یہ ٹیم کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے۔ کیونکہ اب بھی کوئی امید ہی نہیں رہی ہے کسی پاکستان ٹیم سے، جس طرح کی ان کی جانب سے پرفارمنسز دیکھنے کو مل رہی ہے پاکستان ٹیم کی جانب سے۔ کوئی پلیئر پرفارم ہی نہیں کرتا۔ اسٹارٹنگ میں جو ہے وہ رضوان نے اچھی اننگز کھیل لی، سعود شکیم نے سینچری کر لی، سائم ایوب کی 2 بار 50s، پھر جو ہے وہ شان مسعود نے 50 کر لی۔ اور آپ کے بولرز کی اگر بات کریں جو ڈومیسٹک کے پرفارمرز ہیں، جو ڈومیسٹک میں پرفارم کرتے ہیں اور ان کی پرفارمنسز بولتی ہے، ان کو موقع ویسے نہیں دیا جاتا، اور جب دیا جاتا ہے تو
اچھی بھی پرفارمنسز دیتے ہیں، رزلٹ بھی دیتے ہیں. اور یہاں پر صرف میں اس لیے یہ ڈومیسٹک کی بات کر رہی ہوں کیونکہ ڈومیسٹک کے پلیئرز جو ہیں ان کو آئیڈیا ہوتا ہے، ان کو ایکسپیرینس ہوتا ہے، اور وہ ایکسپیرینس وہیں یوز بھی کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ ہمیں کل بھی نظر آیا. جس طرح سے خرم شہزاد نے اچھی بولنگ کی، اور پھر میر حمزہ ہو گئے، انہوں نے جس طرح سے آؤٹ کیے، تو ایک اچھی چیز دیکھنے کو ملتی ہیں. لیکن بیٹرز میں اگر محمد حریرہ کی بات کریں تو محمد حریرہ اس کو تو چانس ہی نہیں دے رہے ہیں، صرف اپنے ساتھ لے کر گھوم رہے ہوتے ہیں. اس کا کیا قصور ہے آخر محمد حریرہ کو نہ کھلانا؟ یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے. ان کی پرفارمنسز ڈومیسٹک میں اتنی زبردست رہی ہے، محمد حریرہ کی پرفارمنسز کہ لائک اس کی پرفارمنسز بولتی ہے، اس وجہ سے اس کو ٹیم میں تو لیا جاتا ہے لیکن اسے پلینگ 11 کا حصہ نہیں بنایا جاتا. آپ کی اگر عبداللہ شفیق جو ہے وہ پرفارمنس نہیں دے رہے ہیں تو یو شوڈ گیو چانس ٹو محمد حریرہ. محمد حریرہ بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں نا، یا صرف ان کو بینچ پہ بٹھانے کے لیے ہی جو ہے وہ لے کر جا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس ٹیم میں بس شامل کر لیا. بھائی جو آپسی اختلافات ہیں وہ ختم ہونے چاہیے، تبھی اس پاکستان ٹیم کے لیے کھیلو، نہ کہ اپنے لیے. جب پاکستان ٹیم جیتے گی تو ایک خوشی ہوگی سب کو. اپنے لیے رنز کرنا وہ پھر آپ لوگوں کے کھاتے میں ہی آتے جائیں گے. اگر رنز کرو گے تو وہ آپ لوگوں کے اپنے رنز ہوں گے، لیکن فی الحال آپسی اختلافات جو ہیں وہ میرے خیال میں دور رکھنے چاہیے اور پاکستان ٹیم کے لیے کھیلنا چاہیے تاکہ پاکستان ٹیم کو جو ہے وہ جیت مل سکے. اور ان فیوچر بھی جیسے ہماری اگر دیکھا جائے تو آگے بھی میچز آنے والے ہیں، سیریز آنے والی ہیں، اس میں اب دیکھتے ہیں کہ کیا رزلٹ سامنے آتا ہے. کیونکہ یہ تو بنگلہ دیش تھی جس نے پاکستان کو ہرا دیا، اور آگے تو اور اسٹرانگ ٹیمیں ہیں. لیٹس سی کہ اب یہ اختلافات دور کرتے ہیں اور اپنے اوپر ورک کرتے ہیں، ایک ہو کر کھیلتے ہیں یا نہیں کھیلتے ہیں.